ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے کلام کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم روزانہ شکر ادا کریں تاکہ اس مجلس میں ہماری جگہ برقرار رہے۔ جو اس مجلس کی قدر نہیں کرے گا اللہ معاف فرمائے، کہیں ہم اس کی ناقدری کی وجہ سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ ایک ایک مجلس بھی بڑی قیمتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کریمہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز قرآن مجید آئے گا اور سفارش کرے گا، اے رب اس حافظ کو پہنائیے، بس اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا تاج پہنائیں گے۔ پھر قرآن پاک کہے گا، اے رب اس حافظ کے لیے اور زیادہ کیجئے، تو پھر اللہ پاک اس کو کرامت کا لباس پہنائیں گے۔ پھر قرآن پاک کہے گا کہ اے اللہ، اے رب اس سے راضی ہو جائیے، تو بس کہا جائے گا قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت میں چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی کا اضافہ کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کی قدر کریں، آنکھ بند ہونے سے پہلے قدر کر لیں تاکہ آنکھ بند ہونے کے بعد دیکھیں گے کہ اس پر کیا ملے گا۔ پھر قبر میں بیٹھ کے ہزاروں بھی قرآن ختم کر لو گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا۔ یہودیوں کا کام ہے شک پیدا کرنا۔ ایک یہودی اسی طرح قرآن پاک کے اندر شک پیدا کرنے کے لیے وہ ایک بستی پر جا رہا تھا۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک چرواہا، بکریوں کو چرانے والا، جانوروں کو وہ مل گیا۔ زیادہ تر وہ بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ تو اس یہودی نے سوچا کہ اس سے شروع کرو قرآن پاک کے بارے میں شک ڈالنے کے سلسلے میں۔ تو اس یہودی نے اس چرواہے سے بات کی اور اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو قرآن اتنا بڑا ہے، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اگر ڈبل مرتبہ جو آیتیں آئی ہیں تکرار والی، اگر اسے نکال دیا جائے تو قرآن تھوڑا ہو جائے گا، اسے یاد کرنا آسان نہیں ہو جائے گا۔ سوال کیا اس نے، کس سے؟ چرواہے سے، کہ جو آیتیں دو دفعہ یا تین دفعہ تکرار کے ساتھ آئی ہیں قرآن میں، اگر اسے نکال دیا جائے تو قرآن چھوٹا نہیں ہو جائے گا، یاد کرنا آسان نہیں ہو جائے گا۔ تو اس چرواہے نے کہا تو تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مگر پھر یہی ہوگا مسئلہ کہ تمہارے باڈی میں سر سے لے کر پیر تک جو چیزیں ڈبل ہیں پھر ان کو بھی نکالنا پڑے گا۔ 2 کان ہیں ایک نکالنا پڑے گا، 2 آنکھ ہیں ایک نکالنا پڑے گا، 2 ہاتھ ہیں نکالنا پڑے گا۔ تو اس نے توبہ کر لی کہ بھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسی مبارک کتاب دی، اور اللہ ہی کی حفاظت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، ورنہ یہ جو فتنے کھڑے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ،
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گو 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اس مال کا جو کہ مورث چھوڑ مرا ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا. اور ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکے میں سے چھٹا حصہ ہے اگر میت کی اولاد ہو تو، اور اگر اس میت کی کچھ اولاد نہیں اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، اور اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا. وصیت نکال لینے کے بعد میت اس کی وصیت کر جاوے یا دین کے بعد تمہارے اصول و فروع جو ہیں تم پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں کا کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے. یہ حکم من جانب اللہ مقرر کر دیا گیا. بالیقین اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والے ہیں. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے. تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس آیت کا خلاصہ ترجمے سے شاید اندازہ ہو گیا ہوگا. یہ میراث کی تقسیم ہے. یہ میت کے ترکے کی وارثین کے درمیان میں تقسیم ہے کہ لڑکے کو بیٹا ہے تو کتنا، بیٹیاں ہیں تو کتنے، صرف بیٹیاں ہوں 2 ہوں یا زیادہ ہوں تو کتنا، اگر میت کے بچے ہیں تو ماں باپ کو کتنا، اگر بچے ہی نہیں صرف ماں باپ ہیں تو ان کو کتنا. تو یہ ساری تفصیل اس کے اندر پہلی آیت کے اندر آئی ہے. تو سورت کے شروع سے ایک انداز اللہ پاک کا چلا آ رہا ہے، تقوی، اللہ دل میں ڈر، خوف، اور اسی کے متعلق یہ ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے بیوی کے بارے میں بتایا گیا کہ تم ایک دوسرے خاندان سے بچی لا رہے ہیں، یہ کوئی غیر نہیں، یہ آدم کی اولاد ہے، تم سب ایک جوڑا ہو، لہٰذا اللہ سے ڈرو، اس کے حقوق ادا کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یتیموں کے مال کے بارے میں. پھر وہی سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ یتیم کی کفالت، یتیم کے مال کی حفاظت، جب وہ بالغ ہو جائے تو اسے دینا، یہ ساری تفصیل آ چکی ہے. جب اتنی اہمیت کے ساتھ یتیموں کے مال کے بارے میں بتا دیا گیا تو جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یتیم بچوں کی کفالت کرتے تھے ان کو اتنا ڈر پیدا ہوا اللہ کا، اس لیے کہ آخر میں کیا کہا گیا تھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جس نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی حق کے یتیم کا مال کھائے تو وہ گویا پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے. جب اتنی بڑی بات سنی تو پھر جو صحابہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہے تھے بالکل انہوں نے یتیم بچوں کا رہنا، کھانا، چولہا، کچن سب الگ کر دیا کہ بھی یتیم بچے کا کھانا الگ پکے گا، یتیم بچے کے مکان میں ہم نہیں رہیں گے، بس یتیم بچہ رہے گا، اس کے بستر پر وہ اکیلا سوئے گا، ہم نہیں استعمال کریں گے. اتنی بڑی وعید. اب اس میں جب یہ مسئلہ آ گیا کہ یتیم بچوں کے پکوان الگ ہونے لگے تو اس میں یتیم کے مال کا نقصان ہونا شروع ہو گیا. کیوں بھائی، بچہ کھاتا کیا تھا، اب پکاتے اتنا تو نہیں پکاتے، ذرا زیادہ پکانا، اب بچ گا تو کوئی بھی نہیں چھینی، یتیم کا نام ہے تو ویسٹ ہو رہا. یتیم کا بچہ اس کے گھر میں بھی رہ سکتا ہے مگر اس کے لیے الگ گھر کا انتظام، اس کے لیے اسی کا پیسہ استعمال. تو اس الگ تھلگ مسئلے میں یتیم بچوں کے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا. تو اب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کچھ لوگوں نے اس کا مسئلہ بھی پوچھا، تو پھر ان کو بتایا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے اگر کسی نے کھا لیا تو یہ وعید ہے، تم نے بچنے کی پوری کوشش کی، اس کے باوجود بھی اگر بچتے بچتے کہیں انجانے میں لا علمی کی بنا پر ایک آدھ ادھر ہو جائے تو اللہ معاف کر دیں گے، مگر تم الگ کر دو گے تو بالکل ان کا مال زیادہ زیادہ ضائع ہونے لگے گا، خرچ ہونے لگے گا، ان کا پکوان الگ، ان کا مکان الگ، ان کا بستر الگ، تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی اتنی ضرورت نہیں، اگر تم نے اتنا خرچ کیا تو بچے گا کیا؟ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب تم دل سے سچی نیت کے ساتھ کام کرو گے، اس کے باوجود اگر ایک آدھ ادھر ادھر ہو جائے تو پھر اللہ معاف کر دیں گے، ورنہ وعید کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جب مجھے معراج کی رات میں لے جایا گیا تو میں نے الگ الگ قسم کے لوگوں کو دیکھا، اس میں سے ایک جہنم کے جماعت کا انداز اور کیفیت یہ تھی کہ ان کے دونوں ہونٹ موٹے موٹے تھے، نیچے کا بھی ہونٹ موٹا، اوپر کا بھی ہونٹ موٹا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے، ان کے جو ہونٹ موٹے موٹے ہو گئے ہیں یہ کس بنا پر ہوئے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے بغیر حق کے، جان بوجھ کر، یہ ان کی سزا ہے۔ اور آگے جب آپ گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک ایسی جماعت ہے جہنمیوں کی جس کے منہ سے بھی انگار نکل رہی ہے، کانوں سے بھی انگار نکل رہی ہے، انگار جا نہیں رہی، اندر سے باہر انگار نکل رہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، اسی لیے قرآن نے کہا یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹوں میں انگار بھر رہے ہیں۔ جب اتنی بڑی بڑی وعیدیں ہوں گی تو پھر صحابہ کیسے رہیں گے؟ تو پھر انہوں نے ساری چیزیں الگ کر دی، مگر پھر یہ مسئلہ ہمارے نبی کے سامنے آیا تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، تم سچائی کے ساتھ کام کرو، اگر ایک آدھ ادھر ادھر تو پھر اللہ پاک دیکھ لیں گے، اور تمہاری نیت صاف ہونا ضروری ہے، تم پوری کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد وراثت کی آیتیں اس سے پہلے جتنی آئی ہیں وہ سب اجمالاً ہیں، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ تفصیل سے آئی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا تھا کتب علیکم القصاص، وہی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، وہ بھی اجمالاً وراثت کا مسئلہ تھا، وصیت کا مسئلہ تھا۔ زمانہ جاہلیت سے ایک طریقہ چلا آ رہا تھا کہ مرنے والا شخص جس کے حق میں جو مناسب سمجھتا تھا اتنا وہ وصیت کر دیتا تھا، ماں کو اتنا دے دیا جائے، باپ کو اتنا دے دیا جائے، بیٹے کو اتنا دے دیا جائے، بیوی کو اتنا دے دیا جائے، اس کی سمجھ کے حساب سے تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہی انداز چلا آ رہا تھا کہ وہ اپنی وراثت میں من مرضی کا مالک تھا، جسے جتنا چاہے دے دے اور جسے چاہے نکال دے وراثت میں سے، جسے چاہے جما لے۔ سب سے پہلے ذہین بنانے کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ کم سے کم وصیت کر کے مرو، جتنی کرنا ہے وہ تمہارے حساب سے کر لو، ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت میں تفصیل وہاں آ گئی ہے کہ سب سے پہلے اجمالاً وصیت کا حکم، وصیت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوصی فیہ یبیت لیلتین الا وصیۃ مکتوبہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وصیت کرنا ضروری ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ فوراً وصیت کرو، 2 راتیں بھی ایسی نہ گزریں جو بغیر وصیت کے تم سو جاؤ۔ یہاں 2 راتوں سے مراد تھوڑا وقت ہے، عرصہ قلیل، یعنی فوراً جتنا جلدی ہو سکے اپنے مال میں وصیت کرو، اس لیے کہ تمہارے بعد کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کوئی چیز نہیں ہے قابل قیمت اور کچھ کمایا نہیں، کچھ جمایا نہیں، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔
اگر کوئی پراپرٹی ہے، اگر کوئی زمین ہے، کوئی مکان ہے، کوئی دکان ہے، جائیداد ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تو اس کے لیے جس کے پاس کچھ ہے وہ وصیت کرے، 2 راتیں بھی بغیر وصیت کے نہ گزارے۔ 2 راتوں سے مراد تھوڑا سا وقت بھی زیادہ دیر نہ کرے، فوراً کام کرے، یہ مطلب ہے اس کا، فوراً کام کرے۔ دوسری حدیث، وصیت کرنے کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات علی وصیت، جس نے وصیت کر کے دنیا سے رخصت لی، گویا کہ مات علی تقی و شہادت، گویا کہ اس نے تقوی کی حالت میں دنیا سے گیا اور شہادت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ کون؟ وصیت کرنے والا۔ وصیت کرنے والا متقی بن کر جائے گا، وصیت کرنے والا شہادت کی موت لے کر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وصیت تمہارا آخری عمل ہے، اور آخری عمل میں انسان وہی مضبوط ہوتا ہے جو زندگی بھر تقوی پر گزرا ہو۔ موت پر کلمہ کسے آتا ہے؟ کس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے؟ کلمہ تو سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ، سب کو یاد ہے۔ موت پہ کلمہ زبان پر کب جاری ہوگا؟ جب آپ کی پوری زندگی کلمے پر گزری ہو۔ یہ نہیں کہ بھی مجھے یاد ہے، میں روزانہ پڑھتا تھا، سونے سے پہلے پڑھتا تھا، فجر کی نماز میں پڑھتا تھا، نہیں، عمل کتنا تھا، کلمے کے تقاضے کتنے پورا کیے۔ حضرت علقمہ کے انتقال پر جب ان کے قریبی لوگوں نے کلمے کی تلقین کی تو کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی گئی تو نبی نے فرمایا ماں زندہ ہیں تو پھر فوراً ان سے بات کرو۔ جب بات کی گئی تو ماں نے کیا کہا؟ سارے کام کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا تھا، اللہ اکبر، سارے کام تھے، حج بھی کر چکا ہے، نبی کی صحبت ملی ہے، مسجد نبوی کی نمازیں ہیں، نمازیں کوئی یہاں وہاں کی نہیں، مسجد نبوی کی، نبی کے پیچھے کی نمازیں، نبی کے رمضان کے روزے ہیں، نبی کے ساتھ جہاد ہے، نبی کے ساتھ حج، سب موجود ہے۔ کیا مسئلہ تھا کہ میرے ساتھ بات میں نرم نہیں ہوتا تھا، بس ماں کے ساتھ جب بھی بات کرتا تھا ماں کا دل توڑ کر رکھ دیتا تھا۔ ماں نے کہا کہ یہ مسئلہ تھا، باقی سارے کام صحیح تھے اس کے، میرے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ ہم لوگ نماز میں کتنے مطمئن ہیں نا کہ ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں۔ پڑوسی کا حق مار کے رکھا ہے، زمین دبا کے رکھی ہے، بہنوں کا حق دبا کے رکھا ہے، بھائیوں کا حق دبا کے رکھا ہے، دوستوں کے پیسے لے کے ادا نہیں کیے۔ گاؤں میں اکثر گاؤں کھیتوں میں دور دراز کی زمینیں خرید لیتے ہیں، گوڑیاں کو پیسے دیتے نہیں، آدھے کو لکھا لیتی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کلمہ زبان سے نکلنا ہے، زندگی سیدھی رکھو، سیدھی رکھو کلمہ۔ یوں نہیں کہ کبھی کلمہ مجھے یاد ہے میں پڑھ لوں گا موت پر، نہیں، کلمہ نکلنے کے لیے زندگی کا نہ سب کچھ ہوتے ہوئے ایک کسی نہ کسی معاملے میں پھنس جاؤ گے۔ اور ایک کسی شخص، تبع تابعین کے زمانے کا واقعہ، کسی شخص کے کلمہ تلقین کیا جا رہا، کلمہ نہیں نکل رہا ہے، کہ بھی کیوں، کہ جب بھی تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا کتنی دفعہ؟ تو اس نے کہا جب بھی کلمہ پڑھتا ہوں تو میرے ترازو کا کانٹا ہے بیچ میں جو مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیا کرتا تھا کہ میں ماپ تول میں کمی کرتا تھا، کلمہ نہیں نکلے گا، یاد رکھو۔ یہ وصیت کرنے والا کون ہوگا؟ متقی بن کر مرے گا، شہید کہلائے گا، وصیت کرنے والا۔ اور وصیت کون کرے گا؟ جس کی پوری زندگی تقوی پر گزری ہے، اور جس کی زندگی تقوی پہ نہیں گزری وہ کیا کرے گا؟ بڑے بیٹے کو جتنا من میں آیا دے دیا، چھوٹے بچے نے بات نہیں سنی، نافرمان رہا، اسے جائیداد سے بے دخل کر دے گا، بس اپنی مرضی کا کر کے چلا جائے گا، یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ نا، تمہارا مال کہاں سے آ گیا؟ جب پیدا ہوئے تھے ساتھ میں لائے تھے، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو پھر اس پر اللہ کا حکم چلے گا۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا دولت میری تمہاری ہے؟ کتنی ہے دولت؟ 10 مکان بھی ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے قارون کے خزانے کی ضرورت نہیں، میرے اللہ کو ہمارے چند ٹھکریوں کی کیا ضرورت ہے؟
یہ تو تمہاری جنت کے لیے ہے، بناؤ تو بنا لو جنت، ورنہ پھر جہنم کھڑی ہے۔ اللہ، کیا فرمایا نبی نے کہ جس نے وصیت کر کے، جو وصیت کر کے مرتا ہے گویا کہ وہ تقوی کے ساتھ مرتا ہے، گویا کہ وہ شہادت کے ساتھ مرتا ہے۔ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ، ایسی حالت میں مرے گا کہ اللہ اس کے سارے گناہ پاک کر دیں گے۔ سبحان اللہ، وصیت کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا اجر، کوئی معمولی چیز نہیں۔ اچھا، پہلے تو یہ حکم تھا، زمانہ جاہلیت میں چونکہ اپنی مرضی سے چلا رہا تھا تو پھر اللہ پاک نے فوراً کوئی چینجز نہیں فرمائے۔ پہلے یہ ذہن بنایا وصیت کرو، تاکہ اگر وصیت نہیں کرو گے تو پھر تو اور جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے، کم کی زیادہ کی، پہلے دیو تو صحیح تمہیں، کتنا دینا بعد میں طے کر لیں گے، پہلے تمہیں کم کی زیادہ کی، پہلے بانٹ کو تو جانے کا سیکھو۔ تو یہ حکم سب سے پہلے آیا کہ جب موت آنے لگے فوراً وصیت کرو۔ پھر نبی نے فرمایا 2 راتیں مہینہ گزرے کہ فوراً وصیت کر کے رکھو۔ وصیت 3 قسم کی ہو سکتی ہے، مستحب، فرض، حرام۔ مستحب وصیت کون سی ہے؟ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں اور ہمارا خاندان اتنا دیندار ہے کہ یقین ہے کہ میں اگر مر بھی جاؤں تو میرے بعد جو میرا وراثت ہے، میرے بچے، میرے اہل و عیال قرآن حدیث کے مطابق تقسیم کر لیں گے، سب کی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے اور ملک بھی اسلامی ملک ہے، تو اب یہاں وصیت کرنا مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں، جب سب دیندار ہیں تیرے مرنے کے بعد کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مستحب ٹھیک ہے، کر لیتے بھی ٹھیک، نہ تو بھی ٹھیک۔ فرض کب ہے؟ وصیت کرنا بعض دفعہ فرض ہو جاتا ہے، کب؟ جب آپ کو کسی اور کا قرض دینا ہے، کسی کی 10,000 دینا، کسی کی 1,00,000 دینا، کسی کی 50,000 دینا، کسی کی زمین کے پیمانہ لکھ کو دینا، آدھے لے کو آدھے ہی اگریمنٹ ہو کا ہے، کسی کی امانت لے کو رکھو ہی حفاظت کے ساتھ اسے لوٹانے کا ہے، اب وصیت کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ اگر تم نے کسی کا قرض ادا کیے بغیر مر گئے، اگر کسی کی امانت واپس کیے بغیر مر گئے، معاملے ادھورے ہو کر مر گئے، اگر تمہاری پیڑھی نے، تمہاری اولاد نے، تمہارے وارثین نے اگر ان معاملوں کو پورا نہ کیا تو تم خبر میں پھنس جاؤ گے۔ ان سے نہیں پوچھا جائے گا، بچوں سے، کہ تم نے باپ کا ادا کیا نہیں کیا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں ادا کیا۔ تو مجھے کسے کسے دینے ہیں فوراً لکھو، فوراً لکھ کر چیٹی بناؤ کہ مجھے اسے 10 دینے، اسے 50 دینے، اسے 100 دینے ہیں، اس کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، جب اگر اللہ نہ کرے میری اچانک موت ہو جائے فوراً یہ میں اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہوں کہ یہ پہلے ادا کرے۔ وصیت کرو، یہاں فرض ہو جاتی ہے وصیت کرنا، اس لیے کہ تمہیں خود دوسروں کو ادا کرنا ہے، دوسروں کا مال تمہارے پاس موجود ہے۔ تیسری صورت میں حرام اور گناہ وصیت کرنا، وہ کون سی صورت ہے؟ آپ نے اپنے بچوں میں سے کسی بچے کا نام نکال دیا، اس نے میری کوئی فرما برداری نہیں کی، اس نے میری کوئی خدمت نہیں کی، اس نے میری زندگی بھر کوئی میری بات نہ سنی، اس وجہ سے میں اپنی جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں، یہ ایسی وصیت کرنا حرام ہے۔ گناہوں کی وصیت کہ بھی میرا مکان ہے فلاں شرابی کو دے دیا جائے، میرا مکان ہے فلاں اسے دے دیا جائے، غلط کام کرنے والے کو، ایسی کوئی بھی وصیت آپ کی قابل قبول نہیں، بلکہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، غلط وصیت نہیں چل سکتی۔ یہ 3 قسم کی وصیتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانہ جاہلیت سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف اتنا کہا گیا کہ وصیت کرو، اب کسے کتنا کرنا ہے وہ ان کے ہاتھوں میں، ان کے حوالے چھوڑ دیا گیا۔ پھر جب مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو اب حکم تھوڑا سا اس میں بدلا، تھوڑا سا اس میں بدلاؤ لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ وارث کون بنے گا؟ جو ہجرت کر کے آئے گا، مہاجر کا وارث مہاجر بنے گا، مہاجر کا وارث مہاجر ابتدائی زمانے میں جو مکے سے ایمان لا کر ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، تو مدینے میں آنے کے بعد ایک مہاجر، 2 مہاجر، حالانکہ باپ اسلام لا کر مکے سے مدینہ آ گیا، بیٹا نہیں آیا، بیٹا ابھی کافر ہے اور کہاں ہے؟ مکے میں ہے، باپ اسلام لا کر مدینے میں آ گیا، اگر یہاں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جو مال ہے اس میں کافر بیٹا کیا نہیں ہوگا؟ وارث
نہیں ہوگا، بلکہ جو مسلمان بھائی مہاجر ہے وہ اس کا وارث بنے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے قسم کی وراثت جاری کی گئی شریعت میں، یہ ہو گئی مہاجر۔ اس کے الٹے بھی لے سکتے ہیں آپ، اگر بیٹا اسلام لا کر مکے سے مدینہ آ گیا، باپ کافر رہ کر مکے میں رہا، اور یہاں بیٹا آنے کے بعد اگر وہ وفات پا گیا، اس کے کچھ دولت ہے تو باپ کو نہیں ملے گی، بلکہ یہاں جو مہاجر ہیں ان کے ساتھ اور دوسرے ان کو ملے گی کہ مہاجر کا وارث مہاجر۔ دوسرا حکم یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد انصار کو بھی بلایا، مہاجرین کو بھی بلایا، فرمایا بھئی ایک مہاجر کھڑے ہو جاؤ، ایک انصار کھڑے ہو جاؤ۔ مہاجر یعنی مکے سے آنے والے، انصار یعنی مدینے کے رہنے والے، کہ بھی کھڑے ہو جاؤ، مکے والے بھی مدینے والے کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے ایک کھڑے ہو گئے۔ تو نبی نے فرمایا آج سے تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بھائی ہیں جس نبی نے بنایا ہے، ہم ان کو اپنے حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ ترجیح دیں گے، اس لیے کہ یہ وہ بھائی ہیں جو نبی نے بنایا ہے، خون کے رشتے سے بھی زیادہ یہ اس کا ہمارے لیے مقام ہے، اس لیے کہ یہ نبی کا فرمان ہے۔ تو ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مکی ایک مدنی، دونوں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو سیدھا انصار کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، جو جس کا بھائی بنے وہ سیدھا لے کر گئے کہ بھی یہ ہمارا گھر آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ کھیت آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ دولت آدھی تمہاری آدھی میری، یہ دکان آدھا تمہارا آدھا، کیونکہ نبی نے تمہیں ہمارا بھائی بنایا ہے۔ مگر وہ بھی مہاجر صحابہ تھے، ہجرت کر کے آنا کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے، وہ بھی مہاجر صحابہ تھے۔ یہ تو ہم بارہا سنتے ہیں نا کہ انصار نے کہا کہ دو باغ میں سے ایک، دو مکان میں سے ایک، دو زمینوں میں سے ایک، مگر مہاجر کا بھی سنو کہ ایک مہاجر نے بھی کسی انصار کی کوئی چیز قبول نہیں کی، کہا بھائی ٹھیک ہے ہم تیرے بھائی ہیں، تیرے گھر میں ہم اتنے دن رہیں گے جب تک کہ ہم خود اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہو جائیں، جس دن ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے پھر ہم اپنا ٹھکانہ الگ کر لیں گے، تیرا نہ مکان چاہیے، نہ تیرا دکان چاہیے، نہ تیری زمین چاہیے، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے۔ دونوں کی قربانیاں دیکھو، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ مہاجرین تو اول نمبر پہ آتے ہیں، صحابہ میں سب سے پہلے کون ہیں؟ مہاجرین۔ دیکھو تو ان کا ظرف، وہ دینے کے لیے تیار، یہاں تک کہ انصار کی اگر دو بیویاں ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کو چاہے پسند کرو، طلاق دیں گے، تم نکاح کرو۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نبی نے بھائی بنایا ہے مگر ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے، بس جتنی ہماری مجبوری ہے اتنا استعمال کریں گے، بعد میں چلے جائیں گے، بس ہمیں اتنا بتا دو کہ بھی بازار کا راستہ کوسا ہے، جائیں گے حلال کمائی کمائیں گے، خود بنائیں گے۔ یہاں تک کہ مہاجرین جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور سارے مہاجرین کو واپس مکہ جانے کا موقع ملا تو وہاں جو ان کے بنے ہوئے مکانات تھے، یہ تو راتوں رات بیچارے چھوڑ کر آ گئے، ایسے حالات تھے ہجرت کے موقع پر، کسی نے اپنا دکان چھوڑ دیا مکے کا، کسی نے اپنا گھر چھوڑ دیا، کسی نے اپنا زیور چھوڑ دیا، کسی نے اپنا جائیداد چھوڑ دیا، اللہ کے دین کے خاطر، اللہ اس کے رسول کے تنے تنہا خالی ہاتھ نہتے آ گئے تھے مدینہ۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو ان کی چیزیں جب ان کو ملی تو انہوں نے کہا ایک دفعہ جب اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا تو واپس ہم نہیں لیں گے۔ یہ تھے مہاجرین، اس لیے ان کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اسلام میں سب سے پہلے تو یہ حکم تھا کہ وصیت کرو، بس جتنی کر لو تمہاری مرضی۔ اس کے بعد حکم بدلا، کیا بدلا؟ کہ مہاجر کا وارث مہاجر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نبی نے جو بنایا ایک مہاجر اور ایک انصار کو جو بھائی بھائی بنایا تو وہ ایک دوسرے کے وارث بن گئے۔ تو اتنا یہاں تک آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ میں آپ کو وہاں سے لا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں بات رہے۔ یہ آیت ابھی نہیں اتری ہے، میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ ابتدا کی باتیں ہیں۔ ابھی جو آیت ہمارے سامنے ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ آیت تو بعد میں اتری ہے، یہ مدنی آیت ہے۔ میں آپ کو مکی کی باتیں بتا رہا ہوں، مکہ مکرمہ کی زندگی کی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو ابتدا کے یہ حالات تھے
تو یہاں تک پہنچے تھے، پھر انشاءاللہ آگے یہ تفصیل والی آیت اترنے والی ہے، انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پاک کا جو حکم ہے وراثت کے بارے میں، اگر ہم نے کہیں کمی پیشی کر دی ہو اللہ معاف فرمائے، توبہ کرو، اپنی ویل کو چینج کرو، اپنی وصیت کو چینج کرو، اگر تم نے قرآن حدیث کے مطابق نہیں کی چینج کرو، دوبارہ قرآن حدیث کے مطابق اپنی وصیت کرو، اور جو اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں بس اسی کو کام کرنا ہے آپ، اور دوسرا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ نیت کر کے اٹھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک اس کی توفیق نصیب فرمائے۔